بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پختون بنی اسرائیل کا ایک گمشدہ قبیلہ۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ پختون کون ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پختون بنی اسرائیل کے 11 گمشدہ قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہیں۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ فارسی میں پشتون، مقامی زبان میں پختون اور اردو میں پٹھان۔ یہ قوم دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ایک غیرت مند قوم کے طور پر گردانی جاتی ہے، جن میں افغانستان، پاکستان، بھارت اول نمبر پر ہیں۔ دنیا میں پشتون اپنی وفا اور غیرت کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ لفظ پشتون کا مطلب ہوتا ہے غیرت والا، وفا والا اور اپنی عزت اور دین پر مر مٹنے والا۔ پشتونوں نے قیام پاکستان میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ پشتون کی اصطلاح عموماً پٹھان اور افغانستان پشتو بولنے والے قبائل کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بعض اوقات پٹھانوں اور افغانوں کے درمیان امتیاز بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہ سارے پٹھان ہی کہلاتے ہیں۔ اصل میں قوم پختون ہے اور پٹھان ان کا لقب۔ پٹھان کوئی قوم نہیں بلکہ پٹھان پختون کا لقب ہے۔ بعض لوگ ان میں کافی فرق کرتے ہیں اور پٹھان، پشتون اور افغان کو الگ الگ قبیلوں سے تصور کرتے ہیں اور ان ناموں کی وجہ، تسمیہ اور تاریخ الگ الگ بیان کرتے ہیں۔ بہرحال میں بحیثیت مجموعی ان سب کا تذکرہ کرنے میں عافیت سمجھتا ہوں، کیونکہ زیادہ تفصیل میں گیا تو بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ آپ نے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ ایک موقع پر انہوں نے ایک پتھر پر اپنا عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ہر چشمہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ تھا۔ تو تاریخ دان یہاں سے ان کی تاریخ شروع کرتے ہیں۔ اسرائیل کے ایک ریسرچ رپورٹ کے مطابق پشتون یا پٹھان بنی اسرائیل میں سے ہیں اور ان کا تعلق بنی اسرائیل کے 11 گمشدہ قبائل میں سے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ پٹھان یا پختون یہودی النسل نہیں ہے، کیونکہ یہودی ان 11 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا اور پختون بھی ان 11 قبیلوں میں سے ایک الگ قبیلہ تھا۔ اس وقت جتنے بھی یہودی ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے 2 قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ بقیہ 10 اپنا مذہب تبدیل کر چکے ہیں یا ان کا کوئی اتا پتہ معلوم نہیں ہو رہا۔ ان 10 قبائل کو اسرائیل کی تباہی کے بعد ہی نچلا وطن کر دیا تھا، جس کے بعد رفتہ رفتہ یہ لوگ پہلے ایران، پھر افغانستان اور پھر پاکستان کے علاقوں میں آباد ہو گئے۔ جبکہ جیوس ایٹلس میں صوبہ سندھ کی قدیم بندرگاہ دیبل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بندرگاہ یہودی تاجروں کی بہت بڑی مرکز تھی۔ بنی اسرائیل کے تاجر زمانہ قدیم میں بذریعہ بحری جہاز سندھ اور بلوچستان کے بندرگاہوں پر آتے رہتے، اس لیے ان دونوں صوبوں کے بیشتر شہروں اور بندرگاہوں میں یہودیوں کی تجارتی مراکز اور عبادت گاہیں قائم ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے زمانہ قدیم میں پاکستان کے بعض علاقوں میں یہودیت کے ماننے والے بھی بہت بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اسرائیل میں 12 قبیلے آباد ہیں جنہیں اسرائیل کے اجتماعی نام سے پکارا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ صرف 2 قبائل آج کے یہودی تورات پر عمل کرتے ہیں، جبکہ باقی یہودیت کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن یہ بھی بنی اسرائیل کا حصہ تھے۔ آج کا شمالی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے تقریباً 800 سال پہلے نینوا کے اشوریہ قوم نے فتح کر لیا تھا، جبکہ جوڑا کے نام سے موسوم جنوبی علاقے پر صدیوں بعد آنے والے حملہ آوروں نے قبضہ کیا۔ جب بائبل کے فرمانرواں بخت نصر نے یروشلم، موجودہ فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیلی بادشاہت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تو بنی اسرائیل کے بہت سے قبیلے بھاگ کر ایران کے قریب غور کے پہاڑوں میں جا بسے اور پھر یہاں سے دیگر خطوں تک پھیل گئے۔ ہزاروں سال سے دنیا میں زمانہ قدیم کے گمشدہ یہودی قبائل کے بارے میں گردش کرنے والی داستانوں کے مطابق اتوبیہ میں آباد پلا یہودیوں اور افغانستان، مشرقی ایران اور پاکستان کے پشتون قبائل کو بنی اسرائیل کی نسل سے سمجھا جاتا ہے۔ پشتون افغانستان میں سب سے بڑا نسلی گروہ ہے اور پاکستان میں دوسرا بڑا نسلی گروہ ہے، اور بعض افغانوں کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ان کا تعلق قدیم زمانے کے اسرائیل سے تھا، جبکہ افغانستان کے آخری بادشاہ طاہر شاہ مرحوم پر ملائک اقرار کرتے رہے کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے بنیامین قبیلے سے ہے۔ اس طرح پاکستان اور افغانستان کی آدھی آبادی بنی اسرائیل قبیلے کے بچھڑے بہن بھائیوں پر مشتمل ہے۔ ان کے مسلمان ہونے کے بارے میں تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قریش کے سردار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے پاس رسالت کی خبر لے کر آئے اور اس خبر کی تحقیق کے لیے کیس نامی شخص کی قیادت میں چند سرداروں کا وفد ان کے ساتھ مکہ روانہ ہو گیا۔ یہ قوالی سردار بحیثیت مہمان جب مکہ پہنچے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بعد
اسلام قبول کر لیا، جبکہ فتح مکہ کے مہم جوئی میں بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے ہیں۔ ان سرداروں کو واپسی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحائف بھی دیے اور اس وفد کے امیر کیس کا اسلامی نام عبد الرشید رکھ دیا، جبکہ اسے پہتان یا پتان کا لقب عطا کیا گیا اور پھر یہی لفظ بگڑ کر بعد میں پٹھان بن گیا۔ افغانوں کی روایت کے مطابق بھی امیر کیس کا نام عبد الرشید خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا اور فرمایا کہ ان کی نسل اسلام پر اس قدر مضبوطی سے کاربند ہوگی کہ جس طرح کشتی کا پتان ہوتا ہے، اور پھر یہی لفظ بعد میں زبان کے تغیرات کے باعث پٹھان بن گیا، جبکہ لفظ پختون کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ وقت نصر کے ظلم سے بھاگ کر پیرس اور ایران میں پناہ لینے والے قبائل میں سے ایک قبیلے کا نام بنی بخت تھا، جس سے تعلق رکھنے والے کو رفتہ رفتہ پختون کہا جانے لگا۔ اہل ایران انہیں افغان کہتے ہیں، جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب بخت نصر نے ان لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو یہ لوگ اس ظلم کے خلاف افغاں کرتے رہے۔ اور ایک بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ افغان سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا اور ان کو جنات کی زبان سے پیار ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات کو کہیں کہ مجھے اپنی زبان سکھائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے درخواست قبول کی اور جنات کو حکم دیا کہ افغان کو جنات کی زبان سکھائی جائے۔ وہ زبان بعد میں پختونوں کے نام سے مشہور ہو گئی۔ بعض مورخین کے مطابق پٹھان اریائی یا یونانی نسل سے ہیں اور بعض کے نزدیک کیس عبد الرشید کے اولاد ہیں، جبکہ تیسرے نظریے کے مطابق ان کا تعلق بنی اسرائیل کے گمشدہ قبائل میں سے ہیں۔ خود کو کیس عبد الرشید کے اولاد سمجھنے والوں کا نظریہ ہے کہ مکہ میں قیام کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادین کے مورث اعلیٰ کے نکاح میں دے دی، جنہیں وہ ہمراہ لے کر اپنے وطن واپس آئے اور پھر انہوں نے یہاں پر اپنی بقایا زندگی اسلام کی ترویج و اشاعت میں صرف کر دی۔ اس طرح کیس عبد الرشید کی اولاد پٹھان کہلاتی ہے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود کیس عبد الرشید کا تعلق بنی اسرائیل کے بادشاہ ساؤل حضرت طاؤس کی 33ویں پشت سے تھا۔ اسی طرح آخری دونوں نظریات کی روشنی میں ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہی بنتا ہے۔ سب سے بڑی عجوبہ خیز بات یہ ہے کہ ان میں یوسف زئی یوسف کے بیٹے، داؤد خیل داؤد کے بیٹے، موسیٰ خیل موسیٰ کے بیٹے اور سلیمان خیل سلیمان کے بیٹے سمجھے جاتے ہیں، لیکن ان کی تصدیق کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ موسیٰ خیل، داؤد خیل، یوسف زئی، سلیمان خیل وغیرہ کا قدیم پس منظر کیا ہے؟ اس تاریخ میں اتنی باتیں شامل ہو چکی ہے کہ اصل حقائق کی تصدیق لگ بھگ ناممکن سی ہو گئی ہے۔ کون سی بات درست ہے اور کون سی جھوٹی؟ بہرحال ہندوستان والے انہیں پٹھان کہتے ہیں، جبکہ پاکستانی انہیں پٹھان یا پشتون، ایرانی افغان کہتے ہیں، مگر یہ خود کو پٹھان کہلواتے ہیں۔ یہ لوگ اس وقت متعدد قبائل کا مجموعہ بن چکے ہیں، جبکہ ان قبائل کی متعدد شاخیں ہیں جو اشخاص یا علاقے سے منسوب کی گئی ہیں۔ افغانوں یا پٹھانوں کے کئی اوصاف عربوں سے ملتے جلتے ہیں۔ عرب قوم مہمان نواز، بہادر اور اہل قلم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے قوموں سے اتنی جلدی معروف نہیں ہوتی۔ ان چند اوصاف کے علاوہ کوئی اور اوصاف عربوں کے اندر زمانہ جاہلیت میں نظر نہیں آتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ چند اوصاف افغان یا پٹھان قوم میں بھی اسی شدت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ ان کی بیشتر چیزیں یہودیوں سے ملتی جلتی ہے۔ نسلی طور پر دونوں اپنے آپ کو دنیا کی بہترین قوم تصور کرتے ہیں، مذہبی طور پر سخت ہیں اور سر پر ٹوپی رکھنے کا رواج بھی عام ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی کئی رسم و رواج مشترک ہیں۔ یاد رکھنا کہ پشتون کا تعلق بنی اسرائیل سے ہونا قابل فخر بات ہے، نہ کہ موجب توہین، کیونکہ بنی اسرائیل ہونا تو شاید تبھی اس قوم کے لیے موجب توہین ہوتا جب وہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لاتے ہیں۔ یہ تو ان کی غیرت بلندی اور ایمان کی عظمت کا نشان ہے کہ بنی اسرائیل کی نسل سے بھی ہوئے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لائے، تو یہ پشتونوں کے لیے قابل فخر بات ہیں۔ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حواری بھی ہیں اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہی بھی۔ محترم دوستو، آپ تمام دوستوں کو ایک مرتبہ پھر بتاتا چلوں کہ پشتون یہودی النسل نہیں ہے بلکہ بنی اسرائیل کی نسل سے ہیں۔ بعض لوگ ان کو یہودیوں کی نسل کہتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ یہودی بھی بنی اسرائیل کے 11 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے، تو پشتون یا پٹھان بنی اسرائیل ہے، نہ کہ یہودی النسل۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔